السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس واقعے کو پورا سنیے گا۔ افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن تھا اور عالم دین بھی تھا۔ وہ ایک مسجد میں امام جماعت مقرر ہوا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں اسی طرح ایک آدمی نے رمضان میں ان عالم دین کو اپنے افطار پہ اپنے گھر بلایا۔ عالم نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس آدمی کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا بھی کی اور وہ واپس چلے گئے۔ اس آدمی کی بیوی نے عالم کے جانے کے بعد جب مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا، نہیں۔ پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ تو کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور بچہ اتنا چھوٹا کہ جھولے میں رہنے والا ہے، وہ تو چوری کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال دونوں اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو رقم ہے وہ مہمان نے چوری کی ہے، یعنی جو امام جماعت تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جسے ہم نے اتنی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا، انہوں نے یہ غلط کام کر دیا، جبکہ ایسے شخص کو تو قوم کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے اور نہ کہ وہ چوری ڈکیتی کرتا پھرے گھروں میں۔ غم و غصے کے باوجود اس شخص نے شرم کے مارے اس بات کو چھپا لیا اور لوگوں کو نہیں بتایا، لیکن بہرحال اس کو بہت دکھ تھا، اس لیے اس نے اس امام سے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ اس سے دور دور رہنے لگا تاکہ اسے سلام دعا بھی نہ کرنی پڑے۔ اسی طریقے سے 1 سال گزر گیا، پھر رمضان آ گیا، پھر لوگ اس امام کی اسی طریقے سے افطاری کے لیے بلانے لگے، جوش و خروش تھا لوگوں میں۔ تو اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں بلانا چاہیے مولانا کو گھر پہ یا نہیں؟ اس کی بیوی نے کہا، ہمیں بلانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھا لی ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ بہرحال اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پہ بلا لیا۔ جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا، مولانا صاحب، کیا آپ نے محسوس کیا اس 1 سال میں میرا رویہ آپ سے بدل گیا ہے؟ عالم نے جواب دیا، ہاں میں نے محسوس تو کیا، لیکن میں مصروف تھا، اس وجہ سے تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا، محترم، میرا ایک سوال ہے، مجھے امید ہے آپ اس کا مجھے صحیح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری بیوی نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی، پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی۔ آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود ہمیں وہ رقم نہیں ملی، کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا، ہاں میں نے لی تھی۔ اب مہمان بہت حیران ہو گیا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا شاید مولانا جھوٹ بولیں گے، اور عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ میز پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور مجھے ڈر تھا کہیں نوٹ یہاں سے وہاں گر نہ جائیں، اڑ نہ جائیں۔ میں نے فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو آپ اسے ڈھونڈتے رہیں اور وہ رقم آپ کو نہ ملے، کیونکہ دوستوں وہ موبائل کا زمانہ تو نہیں تھا۔ اس کے بعد ان عالم نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، سر ہلانا شروع کر دیا اور میزبان کو کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، حالانکہ یہ بھی بہت دردناک ہے میرے لیے کہ مجھ پر چوری کا الزام لگا ہے، مگر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم نے پورا سال یعنی تقریباً 355 دن گزار دیے اور تم میں سے کسی نے قرآن کا ایک صفحہ تک نہیں کھول کے پڑھا۔ اگر تم قرآن ایک بار دیکھ بھی لیتے تو تمہیں وہ رقم قرآن میں رکھی مل جاتی۔ یہ سننا تھا کہ میزبان اٹھا اور اٹھ کے فوراً قرآن اٹھا کے لایا، قرآن مجید کھولا، اس کو اس کی پوری رقم قرآن میں رکھی ہوئی نظر آ گئی۔ آج کل یہی حال ہمارا ہے۔
ہم چند نیک لوگوں کو یا اپنے دوست احباب کو افطاری پہ تو بلا لیتے ہیں، مگر قرآن پاک کھول کے اس کو پڑھنا آج بھی ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوستوں کو بلایا، افطاری کرا لی، کچھ صدقہ خیرات کر دی تو ہم مسلمان ہیں۔ بالکل یہ بھی چیزیں ضروری ہیں، لیکن قرآن کا پڑھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ واقعہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کی اندر کوئی پازیٹیو چینج آ سکتا ہے اس واقعے سے، تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ یا کسی بھی نئی چیز کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے۔